یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھیں، جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ رکھیں۔ جب آپ کسی سے صلے کی توقع رکھیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا، تو آج آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے راحت اور قلبی مسرت اور حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جب کل آپ کی توقع کے مطابق وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو اس سے تلخی بھی ہوگی، یعنی آپ کو کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کی حقیقی مسرت سے محرومی، دوسرا اس کے توقع پر نہ اترنے سے آپ کو اس کی تلخی بھی سہنا پڑے گی۔ لیکن اگر آپ اس کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے رب کا بندہ ہے، الخلق عیال اللہ، تو میں اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے سے اس کی مدد کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو اور سرور بڑھ جائے گا کہ میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے حضور کا غلام ہے، بس یہی آپ کی ترجیح ہوگی، تو پھر آپ اس کی مدد کریں گے تو کوئی اس سے آپ کی مستقبل کے اندر توقع وابستہ نہیں ہوگی، تو آپ کو پھر اس کی مدد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ تسکین عطا کر دے گا۔ اچھا، نفس بڑا ظالم ہے، یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو چلو تھوڑی سی تشہیر بھی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کام دکھلاوے کے لیے کیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے معاملے لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ جو دکھلاوے کے لیے، ظاہریت کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر رسوا ہو جاتے ہیں، ان کے ایسے امور لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر کبھی بھی ریا پیدا نہ ہونے دیں۔ جب کسی کی مدد کریں، کسی دکھیے کے کام آئیں، تو اللہ کی رضا ہمیشہ ملحوظ رکھیں، اور وہ کسی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ رضا الہی کے لیے آپ کا وہ عمل ہوگا تو زندگی نور علی نور ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خاص طور پہ جب آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں تو اس میں اس انداز سے مدد کرنے کی تلقین ارشاد کی کہ فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اور اتنے مخفی انداز میں صدقہ کرتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہو سکی، تو آقا کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کو شامل کیجئے کہ اللہ کی مخلوق کے کام آئیں، اور جب اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے تو یہ آپ کے باطن کی تسکین کا سبب ہوگا اور قرار جاں کا ذریعہ بنے گا، اور حضور کی خوشنودی آپ کو نصیب ہوگی۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے رسول کریم پیار کریں تو تم حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ آپ کسی کے بچے کا منہ چومیں، اس کی گال سہلائیں، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں، اس کو 50 روپے 100 روپے خوشی سے دیں، تو آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کے باپ کے چہرے کو دیکھنا کہ تم تمہارا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اوپر فدا ہو جانے کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی گال سڑا رہا ہے۔ یار، کوئی کسی کے بیٹے سے پیار کرے تو اس کی شفقتیں آپ پہ برس رہی ہوتی ہیں، تو جب رسول اللہ کی امت سے کوئی پیار کرے تو رسول کریم کی رحمتیں کتنی برس رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ اس لیے حضور کی امت سے پیار کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے اتنا شدید پیار تھا، اتنا شدید پیار تھا کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو آئیے میں اور آپ اس بات کو اپنے اندر اتار لیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویوں کے اندر اتنی خوبصورتی رکھنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہمیں رضا نصیب ہو۔